اور یہ دونوں جو آفس ہیں یہ سٹی کے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک میٹرو کا ہے اور ایک سٹی کا ہے، یہ دونوں سٹی کے ہیں۔ 1.25 سال سے 1.5 سال ہو گیا ہے، یہ فائلیں ڈپلیکیٹ ہیں، یہ آپ سب دوست جانتے ہیں ان کی تصویر، یہ ساری فائلیں ڈپلیکیٹ ہیں، یہ سب کے نالج میں ہیں، اور وہ کام جو آپس میں بیٹھ کے یہ حل کر سکتے ہیں وہ بھی انہوں نے آج تک نہیں کیا، باوجود میرے دوست جو ہیں میرے بھائی سے بیٹھے ہوئے ہیں 6 چکر، صبح ہو جائے گا شام ہو جائے گا، صبح ہو جائے گا شام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ ڈپلیکیٹ جو فائلیں مختلف ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 200 کے قریب ہے۔ اس میں پہلے آپ آ جائیں ڈی ڈی اور ای، یہ جڑ ہے اس سارے معاملے کی، اس کی فائلیں جو ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں، 6 فائلیں میرے پاس ایسی ہیں ڈی ڈی ای ایچ بلاک کی جو ڈپلیکیٹ ہیں، 2 بندوں کے نام پہ ہیں، اور ان کا حل یہ پچھلے 1 سال سے نہیں دے سکے۔ جب بھی بات کرتے ہیں کرنل صاحب صبح ہو جائے گا، کرنل صاحب شام کو ہو جائے گا، اسی طریقے سے باقی دوستوں کی ڈپلیکیشن کی جو ہے مسئلہ، اگر 200 فائلیں ہوں اس کو ضرب آپ 30 لاکھ سے دے لیں ذرا، پھر یہ ہوتا ہے آج میں نے اگر ایک فائل دی ہے 30 لاکھ کی، تو سال بعد وہ بندہ کہتا ہے جناب ابھی تو اس کی قیمت ہوگی 40 لاکھ، تو مجھے آپ دیں 40 لاکھ۔ اب جو بندے جو ہے نا، ہم ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ کمپنی نے یہ کر دیا ہے جا کے کمپنی سے لے لو، ہم کیا جانیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فائلیں تو ہمارے کہنے کو انہوں نے لی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارے مسئلے ان کے پاس پے در پے انڈیویجلی آپ دوستوں نے پیش کیے ہیں، ہم نے کابینہ نے بھی جا کے ان سے بات کی ہے، لیکن اس پہ ابھی تک رزلٹ نہیں آیا۔ ابھی لاسٹ سٹیج وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ انکوائری ہو گئی ہے اور وہ میجر صاحب کے پاس چلی گئی۔ انکوائری کا بچہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اربوں جھوٹ سے جمع کر رہے ہیں ان کے لیے، ان کو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ فائلیں آپ نے یہ کی؟ یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ پہلے آئی فل پہ آ جائیں، آئی فل کی تمام اماؤنٹ کمپنی لے چکی ہے، یہ 5واں سال شروع ہے۔ جب آئی فل کی انہوں نے فلوٹ کیا تھا اس وقت $92 تھا، آج ڈالر جو ہے وہ 300 کو کراس کر چکا ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور وہ اوورسیز پاکستانی جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بار بار یورو اور ڈالر سے اس کو ضرب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے نہیں کی، آگے پھر ہائی پارٹی ڈیولپمنٹ نہیں کی، کھاڑیاں کی ڈیولپمنٹ نہیں کی، اور ابھی نیکسٹ جو ہے نا وہ ادھر جا کے اللہ کا شکر ہے وہ پٹھان جو ہے ہم سے زیادہ سیانے ہیں، صوفہ انہوں نے ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے۔ اور یہ اس طریقے سے ہو، کوئی بھی ہو، میں جتنی مرضی ہے جناب تلاوتیں کرتا رہوں، قرآن پاک پڑھتا رہوں، نعتیں پڑھتا رہوں، اگر میرے کرتوت ٹھیک نہیں ہے نا تو پھر کسی نے کہنا ہے کہ آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ ہم وہی بات آج کر رہے ہیں کہ سٹی ہاؤسنگ جو ہے اب اپنی پرانی روایتوں کو چھوڑ چکا ہے، اور یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ میجر صاحب کو بے شک یہ اس کو کنوے کرنا چاہیے کہ آپ اپنی پرانی روایتوں کو چھوڑ کے پیسہ جمع کر کے دبئی میں لگا رہے ہیں، انگلینڈ میں لگا رہے ہیں، لگائیں بھلا، لیکن غریبوں کو مار کے تو نہ لگائیں، اس کو تو حساب دینا ہوگا۔ آپ نے ہر صورت اس کا حساب بھائی جان دینا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غریبوں کے پیسے کھا جائیں اور اس کا حساب نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس کا حساب ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا بہت چھوٹی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مچھر کے پر کے برابر کی اس کی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ اربوں لے رہے ہیں، انہوں نے حساب دینا ہے، چاہے ادھر دے دیں وہ بہتری ہے، یہاں پر اگر کوئی نہ لے سکے تو ظالم کا حساب آگے بھی ہے، وہ ایسے نہیں جاتا۔ تو ہم ان سے بالکل نہیں احتجاج کرنا چاہتے۔ آپ میں بھائیوں میں سے مجھے بتائیں کون احتجاج کرنا چاہتا ہے؟ ہمارا بزنس ہے، ہم احتجاج نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ چارہ کیا ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں کر رہے، اوپر سے ڈپلیکیشن فراڈ ہے جو کہ کبھی نہیں سٹی کے حوالے سے ہوا تھا جب تک ریاض بریار رہا ہے۔ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ ایک فائل کی بھی کبھی ڈپلیکیشن ہوئی ہو۔ یہ پرانے بندے ادھر موجود بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے عرفان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اندر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، کوئی ایک فائل آج تک ادھر ڈپلیکیٹ نہیں ہوئی۔ بڑا نام تھا، بڑی پائیداری تھی ان کی سٹی ہاؤسنگ، آج وہی سٹی ہاؤسنگ جو ہے
یہ لگتا ہے کہ جی ایک ایسی جو ہے نا سوسائٹی مان رہا ہے اور چند لوگوں نے اسے بنا دیا ہے کہ پہلے دن سے ہی میرے پاس اگر سائن بھی شدہ کمپنی کی فائل ہے مجھے پھر بھی یقین نہیں ہے کہ یار یہ واقعی اوریجنل ہوگی، کل یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی اور بندہ بھی لے کر آ جائے گا۔ اب ہم سب بھی یہ حالت ہے۔ اس سیناریو میں آپ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے۔ پہلی بات پلیز نوٹ کر لیں، ہم نے پرامن رہنا ہے، ہم اپنے کام منوائیں گے، پرامن رہ کے منوا سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی یہاں سے اندر جانا ہے، اندر مین ہال میں جانا ہے، یہی باتیں ادھر کرنی ہیں تاکہ کیمرے کی آنکھ میں یہ محفوظ ہو، میجر صاحب تک یا چیئرمین صاحب تک پہنچے کہ یہ سارے دوست جو ہے نا یہ ان کو پولیس بلا کے نہیں لائی، یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور یہ آپ سے چاہتے ہیں اپنے مسائل کا حل، یہ حل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا لمبا راستہ ہوتا ہے، اس میں صبر چاہیے ہوتا ہے، اس میں سٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ دوست جو ہیں آج ہم جذباتی طور پہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور کل جب آگے جو ہے نا ہم نے چلنا ہے تو بیچ میں سے پیچھے سے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ جی کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں رہتا کہ آپ کے یہ جو معاملات ہیں اس کو آگے لے جا سکیں۔ میں اکیلے میں اپنا معاملہ نہیں حل کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے۔ ہم نے سب مل کے اس جدوجہد کو آگے لے کر جانا ہے، پرامن طریقے سے لے کر جانا ہے، قانونی ذرائع بھی استعمال کرنے ہیں، باقی بھی ان کو پرسو کرنا ہے ہر طریقے سے جو جائز طریقہ ہے، تاکہ یہ ہمارے اس پوائنٹ پہ آئیں۔ ہم غلط نہیں ہیں اس میں، ہم اس میں بالکل ہمارے اندر جو ہے ہمارے دل کے اندر جو ہے نا کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اندر سے سوچیں کہ یار ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے، ہم کوئی غلطی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جان اس لیے آپ کو زحمت دی ہے، میں کیونکہ آگے بھی دوستوں نے بات کرنی ہے تو میرا یہ ہے کہ ہم دو ہی پوائنٹ پہ آواز اٹھائیں۔ ایک ڈپلیکیشن یہ ہونی چاہیے، اے ایس پی بہت جلد اس کو کلیئر ہونا چاہیے، جس کا جو حصہ ہے جو معاملہ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے نا یہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا 15 تاریخ کا کہ جی یہ ہم آئیفل میں مشینیں لگائیں گے، وہ انہوں نے نہیں لگائیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا، جناب والا یہ بالکل آپ کی سچ بات ہے، مجھے بھی پتا تھا، لیکن آپ نے ان کو موقع دیا۔ آج وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نے تو ہمیں موقع نہیں دیا تھا، ہم تو لگانے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جھوٹ اور وعدہ خلافی یہ ان کا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کوئی آپ ان جو یہ شخصیات ہے نا ان پہ آپ وعدے اور جھوٹ کے حوالے سے آپ ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے نا وہ سچ بات کہتے ہیں۔ ان کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ پیسہ تبھی مان رہا ہے نا، تو ٹھیک ہے اس کا بھی جواب ہوگا، اس کا بھی جواب دوستوں نے دینا ہوگا، یہ اس کے بغیر نہیں جاتا۔ تو میں آپ سے آخری بات یہی درخواست کروں گا، ایک تو آپ سب دوستوں کو بہت شکریہ جس تعداد میں آپ تشریف لے کر آئے ہیں، یہ اس جذبے کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنا کام ہم ان سے لیں گے اور یہ جو ہے نا ہم اس معاملات کو سیدھا کریں گے۔ سٹی ہاؤسنگ ہمارا گھر ہے، اس میں ہم نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، اپنا بھی، اپنے دوستوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، اپنے کسٹمر کا بھی، تو یہ ہمارا اپنا گھر ہے اور کوئی کسی کا احسان نہیں ہے، ہم پیسے دے رہے ہیں تو چیزیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور اس کے بعد ہم نے کھڑے رہنا ہے کیونکہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ پشاور تک جانا پڑے، اس میں بھی دوستوں نے ٹائم نکالنا ہے، ہمیں ہو سکتا ہے کہ اس میں پلان بنانا پڑے کہ جی ہم ایف آئی آر کٹائیں گے ان کے خلاف جو ڈپلیکیشن کی ہے، یہ 2 نمبر ہیں۔ کل ایک بندے کو مجھے کہتے ہیں یہ فائل آپ کی ٹھیک ہے، دوسرے میرے دوست کو کہتے ہیں اس سے بھی پیسے لیے ہیں کہ جی آپ کی فائل غلط ہے، تو کیا کمپنسیشن ہے اس بندے کی؟ وہ نہیں ملے گی جب تک ہم اس کو آفیشلی جو ہے نا وہ کسی چیز پہ نہیں لے کر آئیں گے۔ اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے کہ کیا ہمیں یہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، میرا اپنا کہنا ہے اس کے بغیر نہیں کام ہونا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہاں سے جانا ہے اندر کیمرے کی آنکھ دیکھیں، میجر صاحب کو وہ پیغام اندر صحیح پہنچتا ہے جب حال میں آپ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کو پہنچنا چاہیے۔ توڑ پھوڑ ہم نے نہیں کرنی ہے، ہم معزز لوگ ہیں، ہم ذمہ دار شہری ہیں، ہم نے کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، ہم نے اپنا ریکارڈ جو ہے یہ احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ اندر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے نائل عمل سے جس طرح آپ دوستوں ابھی پیشنٹ کی بات سن رہے ہیں ادھر بھی ایسے ہی کرنا ہے، ہم اپنی یہی بات ادھر کرائیں گے تاکہ وہ ان تک پہنچے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ لائی عمل کیا ہے وہ اس پر کچھ اور دوست بھی ابھی بات کریں گے۔ ابھی ایک چیز یہ چاہ رہی ہے کہ جی پہلا ایف آئی آر ہم خود بھی کٹوائیں، جن کے بارے میں اپنے کسٹمر سے بھی کٹوائیں، ایک بات یہ ہو گئی۔ اور اس کو ہمیں ہر روز جو ہے نا 3-3 4-4 کٹوا کے ہمیں اس کو وہ کرنا چاہیے،
اور اس میں کن کن کے نام آنا چاہیے وہ بھی ہم نے آپس میں مشاورت کی ہے. جو بھی ذمہ داران ہیں جتنے بھی ہیں سب کے نام آنا چاہیے, اس میں کسی کی معافی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. وہ پھر جب ادھر آئیں گے تو پھر معاملات جو ہے نا وہ حل کر لیں گے کیسے کرنے ہیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے ایک اور کسی کی سجیشن تھی کہ ہم بڑی 2 گاڑیاں کریں پوسٹر ٹائپ, اس کے آگے بینر لگائیں یہی والا, پشاور میں جائیں ان کے جدھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بھی, اور پورے شہر میں بھی اس کو گھمائیں کہ ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پیسے لے کے انہوں نے چلا جانا ہے. 22 لاکھ 22.5 لاکھ میں پشاور پر جگہ جہاں پر وہ مہنگی ترین جگہ ہے, یہ کیسے بنائیں گے؟ انہوں نے بنانے ہی نہیں ہیں, یہ پیسے صرف لے رہے ہیں. ادھر یہ 4-5 جگہوں پہ انہوں نے کیا کر لیا ہے, ان کی باری کب آنی ہے. لیکن ایک بات بتاؤں, ہم تو صبر تحمل والے لوگ ہیں. وہ بندے ہیں نا وہ اپنی بات گل کے ذریعے لے لیتے ہیں, یہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم نے بہرحال اپنا فرض یہ بھی ادا کرنا ہے. اگر یہ اس کے پہلے کوئی صورتحال پیدا نہیں کرتے, اس کے بعد جو یہ ان کا رسپانس آئے گا اس کے مطابق ہم آگے چلتے جائیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی آپ تشریف لائے ہیں. ہم نے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے اپنے یونین آفس کسی طرح کی بیسمنٹ میں بنا دی جو اس کی کسی طرف سے اس طرح ہمارے پاس سیٹیں کم ہیں. میکسیمم شاید ہم بیٹھیں گے جو ہمارے پاس سیٹیں ہوئی اس میں ہم بیٹھ کر بات کریں. منر صاحب نے کافی ساری بات بتا دی جس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, اس میں سے جو میرے پاس رائے وہ آپ کو بات کریں. ابھی ہمارے پاس جو لوگ زبانی نوٹ کروا رہے ہیں وہ 200 پر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی پلیٹ فارم پہ جائیں تو ہمارے پاس زبانی بات نہ ہو. جتنے بھائیوں نے ڈبل ای ایچ بلاک ایف ای بلاک جس میں ریکارڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ اپنا ریوائز کریں, کمپنی سے اپنی اسٹیٹمنٹ لیں. اگر تو ان کی ویٹ ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہمیں صرف اپنی جو آپ کی مس پلیس فائل ہے یا ڈپلیکیٹ فائل ہے تو ہمیں اس کی کاپی اپنی اندراج کرائیں, جو اس کا فیکٹری بنتا ہے اس کا موبائل نمبر لکھوائیں تاکہ ہم جب کسی پلیٹ فارم پہ جا کے آگے بات کریں کہ ہمارے پاس 200 فائلیں ڈپلیکیٹ ہیں. جب ہم سامنے رکھیں تو اس میں سے 200 فائلیں نکلیں, یہ نہ فائل کھولے 20 فائلیں نکلیں گی, 20 فائلیں نکلیں, جو ہم نے بات کرنی ہے اس کا بات کرنی ہے. اور کلائنٹ کی طرف سے ہم ڈیلر بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ ہم کلائنٹ کو بولیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ تھانے چلیں کدھر چلیں, وہ ہم لیڈرس کو خود اٹینڈ کریں گے. اور جیسے ہم نے اسے پچھلی دفعہ احتجاج کیا ہے تو اس میں ہم نے کافی سارے مسائل لکھ کے ایک کمپنی کو دیے تھے, جس میں سے کافی سارے انہوں نے مان لیے کہ جیسے ڈبل ای کی پوزیشن اور اس طرح ٹرانسفر اور چھوٹے موٹے مسائل جو حل ہوتے ہیں. احتجاج سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں جب ہماری زبانی کلامی یا بیٹھ کر سے بات حل نہیں ہوتی. تو یہی اس کا طریقہ کار ہے, یہ اس کا حسن ہے کہ ہم اپنے معلومات اس طرح اکٹھے ہوں گے ایک کے ساتھ. جو احتجاج ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کے کیا پوائنٹس ہوں گے, وہ ہم نے پوائنٹ یا فیز جو ڈسکس کرنے ہیں یہاں پہ, جس کے لیے مینلی اکٹھے ہوئے ہیں. اس کا پہلا فیز یہ ہے, سب بھائیوں کو پتا ہو کہ آج ہم ابھی وہاں پہ جائیں گے اور اندر جا کے ہم اپنی جو بات چیت ہے تقریر کریں گے, ان کو ریکارڈ کریں گے کہ پہلا جسٹ انٹری ماری اور آپ کو بتا کے جائیں. یہ اپنی اسٹرینتھ شو کریں گے کہ یہ سارے کے سارے ڈیلر فیکٹری جو ہے یہاں پہ آ گئے ہیں. اب آپ کو کچھ کرنا ہوگا. وجہ یہ ہے, یوسف صاحب ادھر بیٹھے تھے, اس دن ہم بھی سارا دن گزار کے آئے ہیں. ادھر کتنے بھائی ہیں, نعیم بھائی ہے, یہ پیچھے شیخ سلمان صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کافی سارے بھائی ہیں جن کے ساتھ میں یا کنر صاحب یا صدر صاحب ہم زیادہ جاتے رہے ہیں, اکٹھے بھی ہو کے گئے ہیں. پچھلے کونے کو تقریباً 2 سال پہلے میں نے پہلا کیس ان کو ہائی لائٹ کیا تھا جا کے کہ تم لوگ یہ کر رہے ہو. 2 سال ہو گیا میں گروپ میں کہہ رہا ہوں, بھائیوں نے اثر نہیں دیا. میں آپ کو آج بتاؤں 200 پلاٹ ہے جو صرف ڈبل ای اور ایف ای پلاٹ کا کمپنی کا پلاٹ جس میں زمینداریں شامل نہیں ہیں, جو کہ انہوں نے ڈبل کر کے بیچ دیا ہوا ہے, اور وہ کلائنٹس ہر بندے کا نکل آئے گا. اب جب لوگ پوزیشنوں پہ جائیں گے یا اس کے اوپر ٹرانسفر میں آ رہے ہیں کہ پوزیشن اسی لیے اب سمجھ آتی ہے کہ پوزیشن کیوں نہیں دے رہے تھے. اب وہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں نہیں دے رہے تھے. سیکنڈ بات, یہ ساروں کا پتا جو یہاں نہیں ڈسکس ہوئی, انہوں نے یہی کام زمیندارہ میں کیا ہے. مالکوں کو زمیندارہ دیے, زمیندارہ کے اوپر میں نے خریدا, راجہ صاحب نے خریدا, انہوں نے خریدا, نعیم بھائی نے خریدا, بیچ دیے. اس نے آگے بیچ دیا, ٹرانسفر ہوتا رہا. 4 ٹرانسفریں ہو چکی ہیں, ایک پلاٹ 4 دفعہ ٹرانسفر لیٹر ایشو ہو چکا ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلاٹ کینسل ہے. کیوں جی, اس کو ہم نے اس کے پلاٹ کم بنتے تھے اس بندے کے, اور ہم نے اس کو زیادہ دے دیے. وہ بغیرت کے بچوں کو تم نے زیادہ دیے ہیں, تم نے 2 سال 3 سال پہلے زیادہ دیے ہیں. یہ جو سارے لوگ بیچتے رہے ہیں جنہوں نے پیسے دے دیے وہ سارے کر کے وہ کدھر گئے؟
वो ब्लड ट्रांसफर नहीं हो रहे, और अब जो कटा खुलेगा कितने निकलते हैं ये आपको पता ही नहीं है। उसमें मैक्सिमम जो पार्टियां बड़ी बड़ी हैं सब के हैं, इसमें मलक बोस्तान के अब जो प्लाट है मेन लैंड प्रोवाइडर वो था उसके हैं, वो फरूक डार साहब है उसके हैं, ये जो बाकी पार्टी है इधर वाली चौधरी साहब इनके भी हैं। ये मैं आपको ऑथेंटिकेटेड खबर दे रहा हूँ जो अंदर से है। इन्होंने उनको कैंसिल कर डाला, क्या जी मेरे चेयरमैन साहब बताएंगे, ओल्ड हो गए हैं, ट्रांसफर नहीं हो रही। कल 2 बंदे रो रहे थे उधर, मैं भी अब कल तक मेरा कोई प्लाट नहीं था, लेकिन कल मेरा भी एक प्लाट निकला है जो मैंने किसी से लेके अपने पास रखा हुआ है, नाम हुआ है। सर बात कर रहा हूँ, ये बताना है सर सेकंड ये है सर, FIR हमें कटवानी है, FIRों के बगैर ये काम नहीं होने जा रहा। ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि जुबानी कोई नहीं हो रहा, और इसमें हम कर लेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर ये आज करने के बाद मंडे से हमें दफ्तर के सामने, उधर दफ्तर के सामने उधर कैंप लगाएं और उधर आके सारे बैठे। ये आपको ये तीसरा फेज है, और चौथा फेज जो है वो आपको पेशावर भी जाना पड़े, आपको बाकी भी जाना पड़े, वो करना पड़ेगा। अदरवाइज ये आपको बता रहा हूँ जो ढीलापन हम दिखाएंगे ये सारे का सारा हमारा पैसा चला जाए। ये 2 पॉइंट एजेंडा है फिलहाल। 2 पॉइंट। पहली बात कि तकरीबन 200 के करीब फाइलें जो हैं वो डबल हैं, उसमें ज़मींदारा फाइलें भी शामिल हैं और उसमें सिटी हाउसिंग की जो फाइलें दी हैं वो भी शामिल हैं। इसकी तरीक़ा वारदात इस तरह है कि जो तो कंपनी ने की हैं, एक ऑफिस इनका ज़मींदारों को वो अलॉटमेंट लेटर दे रहा है उसी प्लाट का, और एक ऑफिस जो है वो हमें वही डील दे रहा है और हम आगे कस्टमर को दे रहे हैं। तो इस तरीके से 2 बंदे को एक फाइल मिल रही है और साल तक पता नहीं चल रहा, क्योंकि पता तब चलता है जब इधर आके वो कहते हैं जी पोजेशन दें या इसकी अकाउंट स्टेटमेंट दें। उस वक्त पता चलता है दोनों को कि जी ये तो एक अलॉटमेंट जो है ना वो ज़मींदारा के नाम है और एक इधर से कंपनी ने की हुई है, और ये अंदर ही दोनों ऑफिस हैं, एक ये पे ऑफिस है और एक सामने ऑफिस है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको समझा ना जा सके कि ये सिटी के अंदर से हुआ है, और इसको करने के लिए आपको हफ्ता भी नहीं चाहिए। इसको अगर ठीक करने की नीयत हो आपको हफ्ता नहीं चाहिए। हमें इसमें 1.5 साल तकरीबन हो चुका है, 1.25 से 1.5 साल हो चुका है। ये डुप्लीकेशन है। हम आए रोज़ इनके जो इधर हेड हैं मार्केटिंग के उनको बता रहे हैं, PD साहब को बता रहे हैं, लेकिन सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये चेयरमैन साहब ने करना है। अगर चेयरमैन साहब ने करना है तो उसमें भी 1.25 साल गुजर गया है, ये काम नहीं हो रहा। हमारे लिए मसला क्या है कि जो कस्टमर जिन्होंने ये फाइलें ली हमसे, पहले तो वो आराम से प्यार मोहब्बत से बात करते थे, अब ऑफिस में आके जब वो माँ और बहन की हमें गालियां देंगे, हम सेम गालियां इनको लुटाएंगे। हम ये मैं चेयरमैन साहब से आप दोस्तों के सामने ये अपील करता हूं कि ये पूरी कम्युनिटी हरगिज़ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहती, ये हमारे मफाद में नहीं है, लेकिन अभी 200 फाइलें अगर आप डुप्लीकेट कर देंगे और कोई आपका इधर जिम्मेदार उसका हल भी नहीं पेश करेगा तो फिर हमें इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचती ही नहीं है। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन बचती नहीं है। चेयरमैन साहब से दरखास्त है कि ये जो मार्केटिंग से आप अगर पूछेंगे तो वो तो अपनी स्किन बचाने के लिए दूसरों के नाम ले देंगे, दूसरों से पूछेंगे वो तीसरे का नाम ले देंगे। आप डायरेक्ट हमारे दोस्तों से बात करें, आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। और रॉकेट साइंस ये इसलिए नहीं है, इधर जो है रियाज बरियार रहा है, आज तक एक फाइल डबल नहीं हुई। रियाज बरियार जा चुका, हमारी तमाम किस्म की उसके लिए दुआएं हैं। क्यों? उसने अपना काम बेहतरीन किया, उसने भी पैसा कमाया,
उसने नहीं कमाया, उसने भी कमाया है। लेकिन खुदा की कसम ये जो पार्टी है ये तो इतनी नीचे आ चुकी है, इस तरह तो डीलर भी 10-10 हज़ार पे काम नहीं करता जिस तरह ये करते हैं, हालांकि इनको ऊपर से भी बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो पहली चेयरमैन साहब से हमारी सबकी अपील है कि 1 हफ्ते के अंदर ये जितनी फाइलें हैं इनका डिसीजन दें और हमारे लोगों को इस अजाब से बाहर निकालें। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि जनाब जो भी काम है, आपका काम पहले बोलता था, आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती थी। ये मेजर साहब से जब कहा करते थे कि एडवर्टाइजमेंट करें, वो कहते थे हमारा काम बोलता है, बात सच थी। उस वक्त तक बात सच थी कि इनका काम बोलता था। अब इन्होंने सीखा है कि एडवर्टाइजमेंट पे आ जाओ, ये काम करने की क्या जरूरत है। आईफल जो है ये 5वां साल सर शुरू हो चुका है, आईफल में 5वां साल शुरू हो चुका है, सारे पैसे कस्टमर दे चुका है। आज तमाम डीलर जो है उनके वो जो है ना उनके गले में वो जनाब पट्टा डालते हैं कि जी आपने कहा था आईफल में लेने के लिए। उस वक्त 92 रुपए पे डॉलर था, आज वही डॉलर 300 क्रॉस कर चुका है। आज वो ओवरसी पूछता है कि मैंने जो उस वक्त पैसे लगाए थे आज तो वो और कम हो गए हैं, 18.5 का प्लाट अभी भी आप 14-15 में जाके ले लें। यानी बजाय वो बढ़ने के 5 साल वो पीछे चल पड़ा है। क्यों चल पड़ा है? इन्होंने डेवलपमेंट नहीं की। फिर हाइड पार्क आ गया, उसमें भी डेवलपमेंट नहीं है। उसके बाद जो है खारियां आ गया, उसमें भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये तो बेहतरीन तरीका है, 20-20 अरब रुपया 25-25 अरब रुपया उठाओ और इधर से मारो जाके उसको उसमें दुबई में और इंग्लैंड में, और ये मजे करें। ये जेलम के लोग तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, और ये सबसे अच्छे लोग हैं जेलम के। मजाल है इनके सार से गाड़ी गुजर जाए बोलते नहीं है। ये तो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करते हुए डरते हैं कि जनाबी वाला चेयरमैन साहब ये ना समझें कि हमारा रिस्क ना बंद कर लें। अल्लाह के फजल से ना चेयरमैन रिस्क बंद कर सकता है ना कोई और कर सकता है। बिल्कुल आपसे हम अपील करते हैं खुदा के लिए ये डेवलपमेंट जो है आईफल की शुरू करें। हम बिल्कुल ना एहतजाज करना चाहते हैं ना किसी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी मजबूरी हुई, आप हमने हमारे लिए ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे तो फिर मुझे बता दें कि क्या करना है। इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। 30,000 रुपये बंदा कत्ल हो रहा है इधर, 30,000 रुपये, और ये एक प्लाट जो है 40-40 लाख का है। 200 जो है प्लाटों को ज़रब दें और उसके पीछे जो बातें सुनना पड़ती हैं, जो गालियाँ सुनना पड़ती हैं, वो वैसे जो है ना जहेज में हमें मिल चुकी हैं। और गलती ये करें और उसका खमियाजा हम भुगतें, तो ये मेहरबानी करके इसको चेक कर लें। हम जो है ना ये चाहते हैं कि आप इसको टाइम लेके चेक करके इसको पहली फुर्सत में क्लियर करें। 2 हमारे काम है, फिर आखिरी बार दोहरा के बात ख़त्म करता हूँ। एक, ये डुप्लीकेट फाइलों का इमीडिएट हल तलाश करें, इनको क्लियर करें और हमारे दोस्तों को अजाब से बचाएं। काम कराने वास्ते, फाइलां खरीदण वास्ते, वैट कराने वास्ते सानू दुख हो रहा है कि साडे सारे डीलरां दे इतमाद नूं इन्नी ठेस पहुंची है कि हुण ते असीं डरने आ। कोई फाइल सोसाइटी आफत भी जाती है तो सानू डर लगता है कि यार यह 2 नंबर ना होवे। जिहड़े लोग उस कमरे ही बह के दहशत करते रहे ने, उन्होंने साडे नाल ते खिलवाड़ कीता ही कीता, लेकिन उन्होंने मेजर साहब की इज्जत नूं जिहड़ा दाग लाया वो कदे पूरा नहीं हो सकता। इस वास्ते मेरी गुजारिश है चेयरमैन मलिक आमिर साहब अगे कि ये लोग तुहाडे डीलर दस्तोबाजों सन। तुसीं कहते सो ये डीलर ने ते असीं हां, सोसाइटी है डीलरां नाल ही सजदी है, ते अज वही डीलर उन्हां डीलरां नूं ही तुहाडी सेल दी मैनेजमेंट ने इन्ना कुछ गंदा कर दिता है कि उन्हां नूं अपना मूँह छुपाना पैंदा है। जदों बंदे आंदे ने उन्हां नूं दफ्तरां 'चों दफ्तर छड्डने पैंदे ने। किस वजह तों? ते चंद गलत बंदियां दी वजह तों सारियां गल्लां करना शरीफ साहब ने कीतियां ने। मैं उन्हां सारियां गल्लां दी तायद करदे आंदे सिर्फ बड़ा बड़ा बुर्ज इकट्ठा स्टोन के अंदर जरा कहना सी मेरे तो ऊपर कोई नहीं, तो मैं आज ही कहना ना मतलब ही रहना बंदा क्यों नहीं रहना माल खपे उन्हें संगत कटा गया सी। मेरा पैगाम है सारे तमाम दोस्तों ने बड़ी मेहरबानी। सदर साहब जाओ। एक गल है, जब तक आईफल से मशीनरी नहीं लगती
اور جب تک ڈبل ویٹنگ کا کام کمپنی ٹائم منگے گی تب تک اسی انہوں بجلی کا بل بھی اُننا ہی دیا کیونکہ اگر ہر حال سے اسی انہوں ہر پاسوں اسی انہوں ڈھیل دے جاؤں گے ساڈا کوئی کام نہیں ہونا. اور دوسری گل بریال صاحب تو بعد جڑی ہیکل جیکل کی اتنے جوڑی آئی ہے اگر ڈبل ویٹنگ وچ 10 بندے صرف میرے کو آ جاؤ اور اس ہیکل جیکل کے خلاف FIR بائی نیم لے کے لیڈ میں کروں گا اور باقی اپنے بچیاں دا وزٹ اور اپنے بچیاں دی روٹی واسطے جنہ نال فراڈ ہویا بائی نیم FIR انہاں نوں کل تو ہونیاں شروع ہون اور انہاں دا نام ECL چ پون. اور اس تو بعد اج یہ اتنے کام خالی تقریراں تک نہ رہے سوموار والے دن تک انہوں اسی ٹائم دینے ہیں اگر یہ کرن تو ٹھیک ہے نہیں تو منگل والے دن اسی انہوں پشاور بھی اور اسلام آباد بھی انہوں یہ کیس 2 سال سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا 2 سال سے اٹھنا شروع ہوا ہے اور مزار ہے کہ ان کی کانوں پہ جھور گیا اور جو کہتا ہے نا کہ فلاں کو نہیں پتا فلاں کو یہ سب ملے ہوئے ہیں یہ ان کا پٹواری سے لے کے ان کی ملٹی برانچ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. ایک پلاٹ خالی یہ نہیں ہوا کہ ڈبلنگ جو ہے وہ زمیندارہ پلاٹ ایک نے بیچا اور ایک نے جو کمپنی ادھر کمپنی کے پلاٹ کی فائل ہے 3 دن ایک فائل 3 پلاٹ دفعہ ایک کمپنی نے بیچا ہے یعنی کہ جو کمپنی والا پلاٹ ہے اس کو فائلیں بنا کے بیچی گئی ہیں. یہ ایسے فراڈ ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنی جو ہے وہ دکھ کی بات ہے کہ ہم یہاں آج آئے ہیں وہ سارے کے سارے پہلے غائب ہو گئے یعنی کہ ہماری بات کو سننا بھی پسند نہیں کرتے. PD کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے اس کے پاس ہوا. اس کا طریقہ کار جو ہم نے اعلان کیا ہے اتفاق کی ہے اگر سوار تک انہوں نے نہ کیا تو منگل کو ہم یہاں پہ ان کے دفتر کے سامنے پہلا کیمپ لگائیں گے. سارے بھائی وہاں پہ آئیں گے اور یہ کیمپ اگر لگاتار چلے گا. دوسرا مطالبہ پورے نہیں ہوتے. دوسری بات مطالبے 2 ہی ہیں چاہے وہ زمیندارہ کے پلاٹوں کی ڈبلنگ ہے چاہے وہ کمپنی کی ہے. جو انہوں نے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں جن کی ویٹنگ رکھی ہوئی ہے جو سیل ہو کے اوپن ہو گیا یا دوبارہ سیل میں آئے ہوئے ہیں ان کا ہر ایک پلاٹ کا ہی مسئلہ حل کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ FLB اور ہائیڈ پارک کی ڈیولپمنٹ فوراً شروع کریں گے. ان کے بھی پیسے لے چکے ہیں. اب اگر یہ نہیں کرتے تو ہم منگل کو یہاں پہ کیمپ لگائیں گے. سیکنڈ اسٹیپ کے طور پہ ہر بندہ وہ ڈیلر جیسے کہ شمیم ان کے 6 پلاٹ ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنی FIR جا کے کٹواؤں گا. اسی طریقے سے ہر بندے کو لے کے ان کے خلاف اس کی انتظامیہ کے خلاف جس میں سیلز شامل ہے جس میں ریکارڈ بھی شامل ہے ان کے خلاف چیئرمین صاحب چیئرمین صاحب ہماری آپ بات نہیں سنیں گے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہم مجبور ہو گئے ہیں اور یہ آپ نے مجبور کیا ہم سب کو کیونکہ آپ کو بڑے میسج دیے ہیں آپ نے نیچے عملے کے خلاف ایکشن ہی نہیں لیا. تو جب آپ ایکشن نہیں لیں گے تو FIR میں ڈیفینیٹلی آپ کا نام بھی کہیں نہ کہیں آئے گا. اور یہ ہمارا دوسرا اسٹیپ ہوگا. یہ تو یہاں FIR ہے لیکن اگر آپ نے نہ مانا تو ہم نیب باقی متصف چیف سیکرٹری کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے. آپ بتا کے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جتنے ہم 2 سال اکٹھے ہوئے ہیں بڑی خوشی ہوئی کہ فرسٹ ٹائم ہم نے اتنا بڑا کراؤڈ کیا اور نہ کسی کا ذاتی مفاد ہے. یہاں پہ ہم سب کے حقوق کی جنگ ہے اور ہمیں یہ لڑنی بھی چاہیے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو 2019 کی بات ہے جب ایفل انہوں نے لانچ کیا تو اس کی تو 3 سال کے اندر ہماری انسٹالمنٹ بھی اس کی ختم ہو گئی. لیکن ابھی 5 سال گزرنے کو ہو چکے ہیں. میرے خیال میں ابھی ہمارا ایفل نہیں بنا. تو جب میٹرو شروع ہوا تو اس کے 3 ٹاؤن اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ہمارا ابھی تک ایفل ٹاور تک نہیں بنا. تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جتنے دوست آج یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں جس سے پہلے کرنل صاحب نے کہا کرنل اشفاق صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں اس کے لیے آخری حد تک بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے. ہم سارے یہاں پہ جس طرح انہوں نے کہا کہ کیمپ لگنا چاہیے ہم اس کیمپ پہ سارے اکٹھے ہوں. ہمارے مطالبات ان کو ماننے چاہیے کیونکہ یہ ہمارا رائٹس ہے. ہمارے انویسٹر کا بھی رائٹس ہے. تو دوسری بات یہ جو انہوں نے کی ہے کہ ڈبلنگ والی جو فائلز ہیں ابھی مرزا جہانگیر صاحب بھی بڑے اچھے بول کے گئے ہیں یہاں پہ کہہ کے گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سراسر زیادتی ہے ہمارے سب کے ساتھ کہ ایک فائل 3 دفعہ بیٹھ ہو کے ہمارے انویسٹر پلیٹ فارم سے اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کو آگے بات میں لے کے چلیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی میں جو بات کرنے چاہ رہا ہوں میں آپ سب لوگوں سے نہیں چاہ رہا. میں میجر عامر صاحب صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ
मेरे साहब जब से आप यहाँ पे टूर में आना आपने छोड़ा है, आप बिरोने मुल्क हैं, आप बिजी रहें, आप काम करें, वेलकम, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब हमें आपकी ज़रूरत है। आपका स्टाफ जो यहाँ बैठा हुआ है हमारे साथ वो ताउन नहीं कर रहा। आप अगर चाहते हैं कि ये टाउन आबाद रहे, खुशहाल रहे, यहाँ पे लोग काम करें, तो अब आपका यहाँ पे आना ज़रूरी हो गया। आप यहाँ पे खुद आके हमारी बात सुने। ये छोटे मोटे मसाइल जो हैं ये आपके ना आने की वजह से बहुत बड़े हो गए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें टाइम दें, आप खुद आके हमारे सारे मुतालबात सुने। आपके लिए ये बहुत छोटे मसाइल हैं जो हम सब के लिए बहुत बड़े मसाइल बने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा कि हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, लेकिन अब आपके स्टाफ में हमारे साथ जो 2 नंबरियाँ की हुई हैं, हमारे लोगों के साथ की हुई हैं, यूनिवर्सिटी के साथ की हुई हैं, अब वो हमारी बर्दाश्त से बाहर होगी। लिहाजा आप बड़ा कदम उठाएं। आप अगर बिरोने मुल्क हैं, आप टाइम निकालें, आप पाकिस्तान आते रहते हैं। लास्ट टाइम भी आप आए हैं तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप उनसे मुलाकात करें। हमसे आपका मुलाकात का टाइम सेट हुआ था, हम सरीना आपसे मिलने गए, वहाँ पे हमें गोली दी गई, हमारी आपसे मुलाकात ही करवाई गई। हमने फिर आपसे रिक्वेस्ट की कि आप हमसे वीडियो लिंक पे बात करें, फिर भी हमारी बात नहीं सुनी गई या आप तक पैगाम नहीं पहुँचाया गया। अभी ये मुख्तलिफ नंबर से हम आपको मैसेज करेंगे, बराए मेहरबानी आप मैसेज सीन करने के बाद भी जवाब नहीं देते। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हम आपके पास आ जाएंगे। आप इंग्लैंड में हम वहाँ आ जाएंगे, दुबई में है वहाँ आ जाएंगे। अब हमने आपसे अपना काम करवाना है, बराए मेहरबानी हमारा काम प्यार मोहब्बत से कर दिया जाए। शुक्रिया, बहुत होगा 30,000 रुपये बंदा कत्ल हो रहा है इधर, 30,000 रुपये, और ये एक प्लाट जो है 40-40 लाख का है। 200 जो है ना प्लाटों को ज़रब दें, और उसके जो गालियाँ सुनना पड़ वो वैसे जो है ना जहेज में हमें मिल चुकी हैं। और गलती ये करें और उसका खमियाजा हम भुगतें, तो ये मेहरबानी करके इसको चेक कर लें। हम जो है ना ये चाहते हैं कि आप इसको टाइम लेके चेक करके इसको पहली फुर्सत में क्लियर करें। 2 हमारे काम है। फिर आखिरी बार दोहरा के बात ख़त्म करता हूँ। 1, ये डुप्लीकेट फाइलों का इमीडिएट हल तलाश करें, इनको क्लियर करें और हमारे दोस्तों को अजाब से बचाएं। और दूसरा जो है आईफल की जो डेवलपमेंट है वो पहली फुर्सत में शुरू करें। हमारी अभी जो है ना बस हो चुकी है। प्लाट खाली है हुआ कि डबलिंग जो है वो जमींदारा प्लाट एक ने बेचा और एक ने जो है कंपनी, उधर कंपनी ने जो कंपनी के प्लाट की फाइल है 3 एक फाइल 3 प्लाट दफा एक कंपनी ने बेचा है, यानी कि जो कंपनी वाला प्लाट है उसको फाइलें बना के बेची गई है। ये ऐसे फ्रॉड है। और उसके बाद ये देखें कितनी जो है वो दुख की बात है कि हम यहाँ आज आए हैं, वो सारे के सारे पहले गायब हो गए, यानी कि हमारी बात को सुनना भी पसंद नहीं करते। पीटी के पास जाओ वो कहते हैं उसके पास हुआ। इसका तरीकाकार जो हमने ऐलान किया है, जो बात की है, अगर सोमवार तक इन्होंने ना किया तो मंगल को हम यहाँ पे इनके दफ्तर के सामने पहला कैंप लगाएंगे। सारे भाई वहाँ पे आएंगे और ये कैंप अगर लगातार चलेगा। दूसरा मुतालबे पूरे नहीं होते। दूसरी बात, मुतालबे 2 ही हैं, चाहे वो जमींदारा के प्लाटों की डबलिंग है, चाहे वो कंपनी की है। जो उन्होंने प्लाट रोके हुए हैं, जिनकी बैटिंग रोकी है, जो सेल होके ओपन होके या दोबारा सेल में आए हुए हैं, उनका हर एक प्लाट का ये मसला हल करेंगे। दूसरी बात यह है कि एप्पल की और हाइड पार्क की डेवलपमेंट फौरन शुरू करेंगे। उनके भी पैसे ले चुके हैं, और अगर ये नहीं करते तो हम मंगल को यहाँ पे कैंप लगाएंगे। सेकंड स्टेप के तौर पे हर बंदा वो डीलर जैसे शमीम उनके 6 प्लाट हैं, वो कहते हैं मैं अपनी FIR जाकर कटवाऊंगा। इसी तरीके से हर बंदे को लेके उनके खिलाफ इसकी जिसमें सेल शामिल है, जिसमें रिकॉर्ड भी शामिल है, इनके खिलाफ चेयरमैन साहब हमारी आप बात नहीं सुनेंगे। हम आपके पास आए हैं, हम मजबूर हो गए हैं, और ये आपने मजबूर किया हम सबको, क्योंकि आपको बड़े मैसेज दिए हैं। आपने नीचे हमले के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो जब आप एक्शन नहीं लेंगे तो FIR में डेफिनेटली आपका नाम भी कहीं ना कहीं आएगा। और ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। ये तो यहाँ FIR है, लेकिन अगर आपने ना माना तो हम नायब बाकी मोतसिफ चीफ सेक्रेटरी कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, आपको बता के जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।